الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساجن ولا جبل ذو لجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائے ہیں، شام کا وقت ہے، کوشش کریں سرکار عباس مولا کی ذات میں صلوات سارے دلوں اجازت نوکری شروع کریں آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آل محمد کے خالق آج کے ذکر کے صدقہ میں سرکار عباس علیہ السلام کی عزت کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ سارا دن یہاں آپ حسین کے ذکر میں مصروف رہے، آخری لمحات میں مجلس داخل ہو چکی ہے، دعا کا وقت ہے، خیرات کا وقت ہے۔ جناب سیدہ آپ کے رزق میں مال میں عزت میں اضافہ فرمائیں، بانیان کے مال رزق عزت میں اضافہ فرمائیں۔ مالک جتنے عزادار مریض ہیں، کلب بھائی کی والدہ مریض ہیں، یہ بچی ہے ہماری بیٹی حورین فاطمہ، اس کو دل کا مسئلہ ہے، جناب سید الساجدین سرکار عباس کے صدقہ میں ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائے۔ نوجوانوں کو مالک اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، بزرگوں کو اللہ صحت اور زندگی عطا فرمائے، مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، بے اولاد عزاداروں کو سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، ہر دشمن سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے، عزادار اور عزاداری کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا مولا تاجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، ورنہ مجلس بھی ہو چکی تھی، خطاب بھی ہو چکے تھے، لیکن آپ کا عشق ہے جو ابھی بھی آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ کی محبتوں کا ڈھیر سارا شکر گزار ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق سفر کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے معتبر نبی تھے، اولي العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب امت ہے، بڑا جلالی نبی تھا، بڑا جلالی نبی تھا۔ اور جتنے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے نبی ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ جو معجزے ہیں وہ جناب موسیٰ کے ہیں، اور وہ پتہ ہے کتنے ہیں؟ 9 سب سے زیادہ ہیں اور 9 ہیں، پتہ نہیں کتنے بندے داد دیں گے۔ جس کے معجزے سب سے زیادہ ہیں اور صرف 9 ہیں وہ موسیٰ ہے، جو بطول کا بابا ہے نا میرا نبی، سرکار کے جو جسم کے معجزے ہیں نا صرف جسم کے وہ 4000 ہیں۔ کیا بات ہے باتیوں کی، وہ ہاتھ محمد نے سلام پہ کر دے۔ شام کے وقت بڑے اچھے لوگ مل گئے ہیں بھائی جان، واہ واہ بھی انہوں نے کر لی ہے، واہ واہ۔ وہ بتانا ہے کہ یہ تھوڑے سے چلو تازہ بھی ہیں، تھکے ہوئے، چلو تھوڑے سے ہوں گے تھکے لیکن اتنے تھکے نہیں ہیں۔ صرف مصطفیٰ کی جو جسم کے معجزے ہیں وہ 4000 ہیں۔ بچے کو ایک معجزہ یاد ہے، میں آپ کو یاد کراتا ہوں۔ سرکار گھر سے باہر تشریف لے جائیں، حسین کے نانا مکے میں کافر بھی رہتے تھے، مشرک بھی رہتے تھے، مشرکین بھی سرکار کو دیکھتے تھے، کافرین بھی سرکار کو دیکھتے تھے۔ کوئی مشرک دل میں سوچنا شروع کر دے سرکار کو دیکھ کر جاگنا کہ یار میرا بھی ایک سر ہے، اس کا بھی ایک سر ہے، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 پاؤں ہیں، ان کے بھی 2 پاؤں ہیں۔ یہ اس نے سوچا۔ ساتھ ہی معجزہ ہے کہ جسم ہے سایہ نہیں ہے، جو پھیپڑا رکھتا ہے، جس کی چھت پہ علم ہے، ایک دفعہ جہاں چاہو تو سینہ میں حیران ہو کے لکھی جائے، تو تھلے بھائی کے داد دے لے اچھے حیدری، 1 2 جو ہاتھ نہ اٹھا سکا، جو مصطفیٰ کو ہاتھ سلام نہ کرے، اللہ کرے شیعہ نہ ہو، وہ شیعہ نہیں ہونا چاہیے۔
باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا، مشکل دور کے ہم خطیب، مولا کی قسم ہے، پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں سرکار، پھر آپ کے عقیدے کی وکالت کرتے ہیں، راستہ بنانا پڑتے ہیں، عزاداری کے لیے کانٹے نہیں بچھانے چاہیے، عزاداری کو جاری رکھنا چاہیے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے سرکار کے ظہور تک اس کو لے کے جانا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں آپ بچوں نے، ہم نے، بزرگوں نے پیش کرنا ہے کہ سرکار جتنا ہو سکا ہم لے آئے۔ ہمیں جنگ کا حکم نہیں ہے، شیعہ کو دفاع کا حکم ہے، دفاع کرنا ہمارا حق ہے، جنگ کرنا ہمارا حق نہیں، جنگ کرتے نہیں، ہمیں لڑائی ہے ہی نہیں، سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، اور ایک وقت آنے والا ہے قریب کہ تم شیعہ سنی اکٹھے ہو جاؤ، بالکل وہ خوشخبری تمہیں دے رہا ہوں، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، شیعہ سنی اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دو طبقے ہیں، دو فرقے جو حسین کے نانا کو نور مانتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی بچوں، بزرگ میرے مسکرا رہے ہیں، میرے بڑے بھائی مسکرا رہے ہیں، جیو میرے جوانوں، یہ سرکار کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، یہ سرکار کے میلاد کے بھی قائل ہیں، یہ سرکار کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھتے، نہ شیعہ نہ سنی، ہم محمد سے بیٹے مانگنے کے بھی قائل ہیں، ادھر والے داد تھوڑی دیتے ہیں، بڑے بندے ہو گئے سرکار، کوئی گل نہیں، اسی نکے بندے تھوڑے سامنے ہاتھ بن لینے سرکار، کوشش کرنا، مسکرانا، ہاں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، برادران اسلام، مولا کی قسم ہے، اتنے بزرگان بیٹھے مجھے خوش ہو کے دعا دیں گے، 4000 معجزے ہیں سرکار کے صرف جسم کے، اور جن کے جسم مصطفیٰ کے سامنے اللہ کے باعزت نبی نہ تل سکیں، وہ تیرے جیسا نہیں ہو سکتا، کیا رنگ لگا ہوا ہے ذکر حسین علیہ السلام میں، گل صاحب میرا ہاتھ چاہ سکتا حسین دے نانے میں سلام کرے، ہے نری چھوٹے چھوٹے بچے بول رہے ہیں بھائی جان، دیکھیے آپ کی کیا بات ہے، اب میرے ساتھ ہم سفر رہنا ہے بچوں نے، بزرگ صرف دعا بھی دیتے رہے تو کافی ہے، جو جوان بیٹھو جوانی سے فائدہ لینا تاکہ کچھ باتیں ہو سکے، جہاں چپ کر جاؤ کے بعد دل ٹوٹے گا تو مصائب پڑا جائے گا، پھر فضائل نہیں پڑا جائے گا، میرا دل ہے کہ میں آپ کے سامنے اتنے انتظار میں جو بیٹھ گئے تو کچھ لے کے جانا چاہیے، کچھ میں بھی آپ سے لے کے جاؤں، آپ کی دعا میں لے کے جاؤں، میری دعا آپ لے کے جاؤں، مل کے حسین کے نانا کی شان کو دیکھتے ہیں، بکریاں چرانا اور رسول میں تینوں نہیں سنانا، وہ نہیں، ایک دو، آپ کے کیا کہنے میرے جوانوں، جلدی چھڑتے اللہ میں ہاتھ تک دفعہ اچھا ہے نری، یہ دعا نہیں توڑتا ہے، یہ خیرات نہیں توڑتا ہے، ہاں نہیں وہ نہیں، وہ جا مجھے نہیں آتا، میں اپنی لا علمی کا، وہ میرے دوست نے صدیق صاحب، اچھا بسم اللہ، صدیق صاحب، سنت وال جماعت دے بندے نے، صدیق صاحب کو مولا زندگی دے، سامنے ساتھ جڑے کر رہے ہیں، اچھا کتے بھی تہاڈا پروگرام ہوئے تے سپیشل تانوں سننا دے، او صدیق ہاں مولا ان کو آباد رکھے، مولا انہوں نے جزائے خیر عطا فرماوے، اہل سنت ساڑھے بھائی نے، ساڑھے سبیل ہیں، جزل جناح ہے، چالم ہے، مدرسے سے جھوٹے ساڑھے نال نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی جی گل ہے، ٹھیک ہو جائے گی، اذان ہو جائے، انہیں 2 منٹ انتظار کرنا، اچھا
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. ادھر ہی ہو نا. احترام اذان ضروری ہے. چلو اچھی بھی ضروری ہے. ہم بھی سرکار کی شان پڑھ رہے ہیں. جس کا بھی یہی دیکھو محمد رسول اللہ ہر مسجد سے بلند ہو رہا ہے. یہی اسلام کی فتح ہے. یہ جہاں پر یہ محرم سفر ختم ہوگا تو اگلا ربیع الاول ہے نا, وہ حسین کے نانے کا مہینہ ہے. یہ 2 مہینے حسین کے ہیں تو پھر فیصلہ تو ہو گیا نا. اگر سفر کے بعد یزید کا دن منایا جاتا ہے تو پھر وہ جیت گیا ہے. اگر محمد کا منایا جاتا ہے تو پھر حسین جیت گیا. کہیں پہ الحمدللہ میں راضی ہو گیا. 10 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے, پھر قریب کھڑے آپ. بکریاں چرانے والے رسول, یہ کوئی شان مصطفیٰ نہیں. چراتے تھے بکریاں, سنت رسول ہے, میں اس سے انکار تھوڑا کر رہا ہوں. پر ایک سنت نہیں یاد رہنی چاہیے. محمد کا ہر فعل سرکار کا امت کے لیے سنت نہیں. اگر ہر فعل سنت ہوتا تو مصطفیٰ معراج پر گئے تھے, پھر تیاری پکڑو. سبحان اللہ. سر آپ کی مہربانی ہے. کیسے کیسے جوان خوش ہو رہے ہیں, کیسے کیسے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں. کیا بات ہے. انصاف کرنا ہے. داد بڑی ہو گئی. میں جو آپ کی داد سے سماج سے شکوہ کر ہی نہیں سکتا, نہ یہاں نہ وہاں, قبر تک میں آپ سے راضی. بس انصاف کرتے جانا. اگر معاذ اللہ سرکار مصطفیٰ بکریاں چراتے تھے, غریب گھر کا بچہ تھا, گھر مکان ایک کچا مکان تھا, لکھا ہوا ہے, پڑھا جاتا ہے, ایک چمڑے کا بستر تھا, ایک مٹی کا کٹورا تھا. جناب حلیمہ کے گھر پلتے رہے. اگر ایسا ہی ہے اور ہوگا, میں انکار نہیں کر رہا, لیکن تو مصطفیٰ کی سادگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ سادگی ہے, غربت نہیں. ایک لفظ کی قیمت مل رہی ہے. یہ سادگی ہے, یہ غربت نہیں ہے. اور سادگی غربت کی علامت نہیں ہوتی. سادگی شرافت کی علامت ہوتی ہے. سادگی اخلاق کی علامت ہوتی ہے. سر مارنے والا بھی سر مارتا ہے تو وہ بھی داد ہوتی ہے. میں کبھی اس سے چڑے ہی نہیں ہوں. ہاتھ بیٹھ کے تو مجلس میں بیٹھتا ہے, میں اس سے بھی کبھی غصے نہیں ہوا, کیونکہ تھکاوٹ سے بندہ ہاتھ باندھ لیتا ہے. لیکن کبھی کبھی چانا ہے خیرات لب جاتی ہے, اس خیرات سے پیچھے نہ رہ جائیں سارے مل کر. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے اس علاقے میں گل صاحب کے حکم سے, کلب سے, یہ دوانوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حسین کی مجلس پڑھنے آ جاؤں. مجھے اسی گاؤں کے کوئی چودھری صاحب کو, گل صاحب کو, بڑے ہمارے بزرگ شیعہ سنی کو حکم دے دے مجھے, یار ہمارے اس پنڈ کا ایک بچہ ہے, شادی کرنی ہے. تو پورے پاکستان میں حسین کی نوکری کر دیں, کوئی اچھا جا رشتہ لب کے دے گھر. میں پوچھا گا نا کہ بڑا رشتہ کیسا ہونا چاہیے گھر, کیونکہ بچی اچھے خاندان دی ہوئے, پڑھی لکھی ہوگی, یہ چیزیں جہیز بھی لائے ہوئے, خوبصورت ہوگی, عادت اچھی ہوگی, فطرت اچھی ہوگی. یہ ڈیمانڈ انہاں بزرگاں دی ہے. میرا بھی حق ہے نا. میں بھی پوچھا جی بچہ کی کرتا ہے, کوئی شکوہ نہیں آپ کے پاس. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا ہوتے بھی خیر ہے. راضی ہے سر, شام کا ٹائم ہے نا سر.
سارا بچہ کی کرتا ہے؟ پڑھا لکھا ہے؟ انہیں کہتے نہیں چلو ہو جائے گا گزارا. بزنس کی کرتا ہے؟ بکریاں چارتا ہے. گل کو پیچھے رہ نہیں گئی. انہیں جڑا سیانا والا بندہ ہوتا ہے نا مدرسے داد نہیں دینا, ملنگ آدمی داد دینا. سیانا بندہ کتنے بابا کرتا ہے؟ سیانا عقل نال ہونا ہے, چلی دل چراندا ہے. اکل چلی آندا ہی نہیں. جڑے سیانے بیٹھے دعا کریا جے, جڑے مصطفیٰ دے نوکر بیٹھے میرا ساتھ دے جے. وہ اہل سنت تے بھاویں شیعہ, جڑے اس جملے تے نہ بولے نہ شیعہ نہ سنی, باقی جڑے یہ مہمان ساڈا لنگر شنگر کراواں گے گھر تک چھڑ کے آواں گے. جی بچہ بکریاں چاردا ہے, غریب گیا, یتیم ہے, چاچی نال رہندا ہے. جو پہنچ گئے ہو میں آپ کو واہ کہہ رہا ہوں. اب ہاتھ اتنے رکھے دے میرے بچے, اٹھ کے داد نہ دیا جائے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. ہاتھ یہی پہ رکھ رہے, نیچے نہیں کر رہے ہو. جناب علی اسی عشق مصطفیٰ دے سمندر وچ گھوٹا سن قوم ہے. اسی حسین دا ماتم کر دے تو محمد دی وجہ تو, اسی علی دا کلمہ پڑھ دے تو محمد دی وجہ تو, اسی حسن دی عزت کر دے تو محمد دی وجہ تو, اسی بطول و سجدہ کر دے تو محمد دی وجہ تو. چونکہ مصطفیٰ نے فرمایا لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, ہاں اولائے اہل بیتی وخاصتی وہامتی, یہ میری اہل بیت ہے. اگر محمد معاذ اللہ بکریاں چراتے تھے, محمد غریب گھر کا بچہ تھا, محمد یتیم تھا, گھر میں ایک چمڑے کا بستر تھا, اگر غریب تھا تو تیرے 20 عرب کے لوگوں نے بیٹیاں محمد کو رشتے پہ رشتہ بھی دے رہے ہو. وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے جب مصطفیٰ کا صدقہ کھانا ہے. جیو میرے ماتمی, ہاتھ اچھے ماتمی دے ہے نری. جیو 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 بھائی. تیری شان دا کرے مقابلہ جو تیرے آقا نے انہوں چھوڑ دی. سمجھ نہیں آ رہی. کوئی بشر آکھے, کوئی نور آکھے, اس دنیا اگر ہوا تو نہیں تو نہیں. ہاتھ اچھے ہے نری. تھک گئے تو بس کریں. 1 2 3 4 پتہ نہیں تھکے. باقی طرح نے چھٹی تیرا تو یار ہی سننا کھڑے ہیں. میں نوکر ہو گیا سر, لیکن آپ کے چہرے کی دیکھنا چاہتا ہوں. مسکراہٹ ہے آپ چہرے پر الحمدللہ. کوئی چہرہ مایوس اور اداس نہیں ہے. شان مصطفیٰ اور ہے. صرف بکریاں نہیں چلاتا رہا, پوری کائنات کی دولت مند خاتون ہے, صرف عرب کی نہیں. کائنات میں کوئی بندہ ڈھونڈ کے لیا جو خدیجہ الکبریٰ کے برابر دولت رکھتا ہو. یہ پھر بھی نہیں بولی. جس کا پورا عرب کا ہر تاجر ہر سردار مقروض تھا. اس جملے کی میں اپنے آپ کو داد دوں گا بھائی جان. یہ بچے نامی بولے تو خیر میں اپنے آپ کو واہ کروں گا. اتنی اس محمد کی غربت لکھ رہا ہے جس کے سامنے کائنات کی ملکۃ العرب سارا دن یوں کھڑی رہتی. حسین کی نانی آپ کے ہاتھوں کو محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ شان مصطفیٰ میں بلند ہو رہے. اب چھیڑ دیا تم نے میرے بچے میرے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہاتھ اچھے ہے نری. او دروازے والے ہر حلالی کو سلام. سر نوکر ہو گیا. تمہارا حق تھا شان مصطفیٰ کو ایسے سننا. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نوکر ہیں. یہ ہم بے الزام ہیں مسکینوں پہ کہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کے نہیں پڑھتے. وہ علی کے فضائل ہم اس لیے پڑھتے رہے زیادہ کہ پہلے دنیا کی سمجھ میں محمد کا عبد آ جائے. عبد ہے علی مصطفیٰ کا. حکم ہے میرے مولا کا, فرمان ہے میرے سرکار علی کا جو آپ کا اور میرا مولا ہے. میرے جوانوں اس شہنشاہ کا فرمان ہے انا عبد من عبید محمد, میں محمد کا عبد.
ہے نا؟ پھر اب تو ہم نہ کافر رہے، نہ مشرک رہے، نہ نصیری رہے، ہم تو علی کو محمد کا عبد مانتے ہیں، اللہ کے عبد کا عبد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگان ہاتھ بلند ہو گئے، بھائی جان دیکھیں ہاتھ اونچے ہے لری۔ محمد اللہ کا عبد، علی محمد کے عبد۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پہلے سرکار کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، پھر سرکار کی رسالت کی۔ عبدیت مصطفیٰ کتنی بلند ہے، اس دن بھی بتایا تھا ریمنڈ میں، اوپر کو جاتی ہے نیچے کو نہیں۔ یہ جو سبحان اللہ سے اسرا بے عبدہ ہی ہے، یہ معراج اللہ کہتے ہیں اپنے عبد کو لے گیا، تو محمد کی عبدیت جا رہی ہے۔ جس کی عبدیت کی انتہا ہمیں نہیں خبر، اس کی رسالت تو پھر سے آگے ہے نا، اس کی نبوت سے آگے ہونی چاہیے۔ جس کا عبد علی جیسا ہو، وہ رسول کیا ہوگا؟ بھری پڑی ہیں کتابیں، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الحدیث ہیں، مجدد الافسانی ہیں، برادران اہل سنت کے مستند ترین اور کمال کا عالم ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے کہ طاہر القادری صاحب کی کوئی گفتگو ضائع نہیں جاتی، ریکارڈنگ میں ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے، ویسے تو کتابیں بھری پڑی ہیں شیعہ سنی، کہ جب بھی اب الزام ختم، آج کے بعد میں جو دیکھنا چاہیے اس گاؤں میں کہ شیعہ اور سنی بغل لگا کے جا رہے ہیں، دو چار مولویوں نے پیچھے لگ کے اپنا ایمان نہ خراب کرے تھے، شیعہ سنی کٹھے رویے تھے۔ جب بھی نالین مصطفیٰ کمزور ہوتی تھی، ٹانکے لگنے کے میرے بچوں قابل ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک ہی آواز دیتے حسین کے نانا، یا علی۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، ایک اشکول ہے ساتھ، جو ہاتھ مجلس حسین میں شام کے ٹائم بلند ہو رہا ہے، یہ محتاج ہوتے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ یا علی، علی ہاتھ باندھ لیتے، جی سرکار یہ میری نالین کو ٹانکا لگاؤ۔ عرش زمین پہ آ جائے گا اگر آپ میرے ساتھ رہے تو، جھولی پھیلا نہ آئے تو میں ذاکری چھوڑ دوں۔ اتنی شان مصطفیٰ ہے۔ تھک گیا تو بس کروں، دل سے بتانا ہے، یوں بلا تشبیہ۔ آخری دفعہ پوچھا تھکنے کا، اب نہیں پوچھوں گا۔ یوں نالین مصطفیٰ اٹھا کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر تیرا اور میرا مرشد علی اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ یہ جو ان کو سمجھا ہے اس نے میری مدد کی ہے، جس نے میری مدد کی ہے، میں حسین کا نوکر آپ کو دعا دے رہا ہوں سر، علی کے ہاتھ بندے کے نہیں ہیں۔ والے جو سر مار رہے ہو، اب علی کی بات ایک کی ہے تو سر مارنے لگے۔ علی جبر مشیت ہے، جتنا بھی علی سے دامن بچاؤ آگے آ جاتا ہے۔ علی ٹانکے لگا رہا ہے۔ سارے مسلمانوں نے سرکار مصطفیٰ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہر وقت آپ کی جوتی کو علی ٹانکے لگاتے ہیں، کبھی ہمیں بھی شرف حاصل ہو، ہم بھی آپ کے نالین کو ٹانکے لگا کے شرف حاصل کریں۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، جو ٹانکے لگا رہے ہو سامنے تو بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ سارے مسلمان علی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہاتھ باندھے، سلام۔ علی نے فرمایا میرا بھی سلام۔ کیسے آنا ہوا؟ بچہ جا رہا ہے، اس کو کچھ مجھے دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا یا علی ہمیں دیجیے نالین مصطفیٰ۔ کیوں؟ ہم نے ٹانکے لگانے ہیں۔ ہر وقت آپ لگاتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں مجھ سے بھی نہ سوال کرو، جس کی نالین ہے نا چلو اسی سے پوچھتے ہیں۔ یہ جملہ چونکہ عرصہ ہو گیا ہے ہر منبر سے کہا جاتا ہے کہ اٹھ کے بھی بول امتداد تھوڑی ہے، نہیں تو چپ کر جا امتداد پوری ہے، باقی جتنی بھی دے گا تھوڑی۔ حسین کی قسم ہے، علی سمیت سارے مسلمان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ بلا تسبیح میرے مرشد علی نے ہاتھ باندھ کر رسول سے کہا یا رسول اللہ ہر وقت آپ اپنی نالین کو ٹانکے لگانے کا شرف مجھے حاصل دیتے ہیں، ان کو حاصل نہیں ہو رہا، ذرا آپ اپنی زبان سے بتائیں کہ یہ شرف مجھے ہی حاصل کیوں ہوتا رہتا ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا جن لوگوں کو میری نالین کی معرفت نہیں ہے وہ حقیقت محمد کو کیا سمجھیں گے؟ تمہیں اتنی بڑی بات ہے، مولا کی قسم ہے۔ سرکار فرماتے تمہیں نہیں خبر اس جوتی نے جانا ہے عرش پر، اسے غیر معصوم کے ہاتھ میں
سیدہ کے ہاتھ لگے، لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ جسے علی کے ہاتھ لگے وہ پردے سے باہر رہی، جسے بطول کے لگے وہ پردے ہاتھ بلند کر کے ہر جوان بولے، مات بھی بولے، حیدری۔ علی مولا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں، ٹائم بھی میرے قبضے میں نہ رہا۔ جان میرے گھر میں مجلس ہے مولا کی قسم، پڑھنی میں نے نہیں ہے لیکن میں نے جانا تو ہے نا، گھر ہے۔ بھائی جان کو پتا ہے، ورنہ جتنی دیر تم کہو تم کھڑا رہتا، میرا یہ بھی گھر ہے، آپ بھی میرے اپنے، گل صاحب اپنے، یہ سارے اپنے بیٹھے، کوئی غیر نہیں ہے، میں آپ کا تابعدار رہوں گا۔ اللہ نے ایک خلق کیا، ایک بنایا، ایک، وہ خود ایک ہے، اس نے ایک بنایا، محمد۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ساتھ ہو یار، تھوڑی سی مدد فرماؤ، حق تو گئے ہوگے لیکن تھوڑی سی مدد کرنا۔ ایک خلق، ایک ظاہر کیا، لما تعلقت ارادت الحق بیجاز الخلق فابرز الحقیقت الاحمدیہ من قموم الحضرت الاہدیہ فممیزہ بمیم الامکان ثم انبجست منہ عیون الارواح۔ بڑی طویل حدیث ہے، آگے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کیا کہنے کس کے ہیں، میں آپ کو کہوں کیا کہنے پھر بات ہے۔ آپ کے 5ویں مولا کی حدیث پڑھیے، سرکار فرماتے ہیں جب بے دل کے دل میں خیال آیا کوئی تو ہو جو مجھے بتائے کہ میں لگتا کیسے ہوں۔ باقی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آپ بھی مسکرا پڑے جو چپ بیٹھے، مسکراتے رہیں، داد یہی دیں گے جو آگے پھنس گئے، باقی مسکراتے رہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اچھا بولو، رل مل گئے، ہاتھ اچھے، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھ اچھے، حیدری۔ تھک گئے تو بس کرے، پھر پوچھ رہا ہوں تیسری دفعہ، اب 3 دفعہ اقرار کر کے پھنس گئے ہو، اور وہ بھی حسین کی مجلس میں، اب پھرنے نہیں دوں گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ فرمایا اس بے دل کے دل میں خیال ہے کوئی تو جو مجھے بتائے میں لگتا کیسے ہوں، تو پھر کیا کیا فرمایا فابرز الحقیقت الاحمدیہ، اللہ نے ہمارے نان احمدیہ کی حقیقت کو ظاہر کیا۔ کہاں سے؟ من قموم الحضرت الاہدیہ، اہدیت کی کان سے۔ کسی اہدیت کی نہیں پتا، وہ پتہ نہیں کیوں آیا ہے، یعنی خود سے ظاہر کیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ شان مرتضیٰ مجھ سے سنی، شان مصطفیٰ کسی اور سے، اور یہاں 2 نمبری ہوگی نا جی، جس سے علی سننا ہے نبی بھی اسی سے سننا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ کہاں کھڑا ہے حسین کا نام۔ جو تمہیں یاد ہے ایسا، یہ تو بس ایسی بات ہے، مولا کی قسم نکال کے اللہ نے سامنے رکھا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا۔ نعرہ آئے گا، ابھی ٹھہرے، دیکھتا رہا، میں ابھی وہیں پہ ہوں، دیکھتا رہا۔ ہو سکتا ہے تو کہہ جدن دے آیا 25 منٹ ہو گئے میز کی حد نہیں سمایا، اتنا دیکھا اللہ نے اپنے بنائے ہوئے کو کہ بے دل ہو کر اسے دل دے بیٹھا۔ مشکل بات پہ ہاتھ اٹھے ہیں میرے سرداروں کے، مشکل بات پہ بولو میرے بچوں پہ زبان بولو، ہاتھ اٹھے حیدری، کوئی لفظ ضائع نہیں ہو رہا آپ کے شہر میں، بے دل ہے خدا، وہ محبت کر بیٹھا، محبت دل سے ہوتی ہے سر، جس کا دل ہی نہیں اس کو محبت ہے حسین کے نانا سے۔
پھر تو یہی تو وجہ ہے نا کہ وہ زلفیں سنوارے تو وہ کہتے ہیں واللیل اذا سجا، وہ چہرے سے کپڑا ہٹائے تو وہ کہتے ہیں والشمس والضحاہا، وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرے تو وہ کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا، وہ اپنی چادر ادھر رکھے تو وہ کہتے ہیں یا ایھا المزمل، وہی چادر اٹھا کر ادھر رکھ لے تھک گئے ہو تو پھر وہ کہتے ہیں یا ایھا المدثر، وہ چلے تو قرآن، وہ بولے تو قرآن، وہ لیٹے تو قرآن، وہ اٹھے تو قرآن۔ آپ کو سب کو سلام کر رہا ہوں، بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، یہ سردار بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، ہمیشہ آباد رہو۔ نکال کے سامنے رکھا، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، بات سے مٹ گئی، قریب آ گیا، سفر ڈھیر سارا ہے ورنہ بس ختم کر دیا۔ یہ سفر جو پڑھ رہا ہے یہ ڈھیر سارا ہے، یہ سال کا سفر ہے، اگر مجھ جیسا تھوڑا پڑھا لکھا بندہ پڑھے، 1 سال پڑھے مصطفیٰ، وہ بھی کوئی پورا نہیں ہوگا، وہ میری کم علمی ہے کہ میں چپ کر جاؤں گا، شان رسول تو آگے بھی ہے۔ جی ہاں مولا کی قسم ہے، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، 80,000 سال کے بعد، وہاں کے 80,000 سال، یہاں کے نہیں، یہاں کا 10,000 سال، وہاں کا 1 سال، ملکوتی 1 سال، ہماری زمین کا 10,000 سال۔ میرے خیال ہے دنیا بڑی نو شاید 1 سال نہ ہو جاؤ گا، 80,000 سال میں ہوتا تو داد دیتا ہوں، لیکن مجبوری ہے، میں پڑھ رہا ہوں، خود کو بابا کہہ سکتے ہیں، مثلا نہیں سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ 80,000 سال کے بعد اللہ بولا اپنے محبوب سے، حبیب جی مالک، محبت میں پوچھا اس نے، من انا بمن انتا، میں کون ہوں تو کون ہے؟ لب حرکت میں آئے میرے سرکار کے، سرکار فرماتا ہے یہ تو جانتا ہے نا کہ میں کون ہوں، مجھے پتا ہے تو اللہ ہے۔ اس لفظ کی قیمت دنیا میں کہیں نہیں ملی جو میرے دوستوں نے میرے سرداروں نے دی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں ہر کلمہ گو کو، چیلنج ہے میری یار، جو 5 وقت میرے اللہ کا سجدہ کرتے ہو، اسے دیکھا نہیں ہے تم نے، محمد سے سنا ہے، اور لفظ اللہ میرے سردار سے پہلے کسی نے کہا بھی نہیں، اور یہی ہے اب بڑی بات ہے کہ صاحب اگر قیمت میں نے کی تو ٹھیک ہے ورنہ مسائب سنے یہ تھک گئے ہوں گے، اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے، نالین مصطفیٰ کو سجدہ کرنے کو دل کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے سب سے پہلے اللہ، میرے اللہ کو حسین کے نانا نے کہا کہ تو اللہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سارے نام ہمیں رکھنے کی اجازت ہے۔ اپنے بیٹے کا نام رحمان رکھو، رحیم رکھو، ستار رکھو، غفار رکھو، رازق رکھو، خالق رکھو، اجازت ہے، اللہ نام رکھنے کی اجازت نہیں۔ میں نے کبریا کی بارگاہ میں ڈرتے ڈرتے ہاتھ باندھ کے پوچھا سارے نام جو ہمیں دیے ہیں میرا مالک یہ اللہ والا نام کیوں نہیں دیتا؟ لگے دیتا چپ کر، یہ پہلا تحفہ ہے میرے محبوب کا۔ جو سمجھ گیا ہے اس کو حسین کی بات کبھی محتاج نہ کرے، میرا تھک گیا جی چھٹی ہاتھ اونچے ہے لری سمجھ گیا جعفر ورنہ میں تیرے عشق میں پتہ نہیں کتنا پڑتا۔ کیا بات ہے، اللہ نے کہا میرا حبیب تو نے جانا، آپ کی کیا بات ہے، تو نے جانا ہے زمین پر، ہوں میں بھی احد، اس ٹائم تو بھی احد ہے، تیرا دوسرا کوئی نہیں، ہوں میں بھی بے مثال، اس وقت تیری بھی مثال کوئی نہیں، میں لا شریک ہوں، اس وقت تیرا بھی شریک کوئی نہیں۔ اگر میرا محبوب تجھے ایسے بھیج دوں تو لوگ تجھے لا شریک ماننا شروع کر دیں گے جبکہ وہ میں ہوں، لوگ تجھے احد مان لیں گے جبکہ وہ میں ہوں۔ تو سرکار مصطفیٰ نے کہا مالک پھر کیا کریں؟ اللہ کہتے میرے پاس انتظام ہے اپنی لا شریکی بچانے کا، بے مثالیت بچانے کا، احدیت بچانے کا۔ کیسے؟ اسی ایک نور محمد کو اللہ نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔
دوسرے کا نام علی رکھا، اور مصطفیٰ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو برابر کے حصے ہیں۔ اللہ کہتا ہے حبیب تیری مثال آ گیا، میں بے مثال، تیرا دوسرا آ گیا، میں احد۔ کیا کہنے، واہ 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 کیا بات، علی محمد کا آدھا حصہ ہے۔ بے شک بے شک، ایک تمہیں عمل بتاؤں، جب سفر پہ جایا کرو نا، آج کل بڑے حوادثات سفر زیادہ ہو رہے ہیں، لاپرواہی نہیں کرتے، سفر میں جاتے وقت لاپرواہی نہیں کرتے، صدقہ 10 روپے 5 روپے 1 روپیہ دے کے جانا ہے، بالکل نہیں کرنی۔ بڑا مشکل زمانہ ہے، نظر بد کا زمانہ ہے، جنات کا زمانہ ہے، حادثات کا زمانہ ہے، مولا آپ کو محفوظ رکھے۔ تو معصوم فرماتے ہیں جب تم سفر پہ جاؤ تو ایک سفید کاغذ پر لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، پھر علی ولی اللہ کو وہاں سے جدا کر لو، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جو ہے نا وہ قرآن میں رکھ دو، علی ولی اللہ اپنے بٹوے میں، پرس میں، بس اب ان دونوں کی ذمہ داری ہے جو قرآن میں ہے تمہیں خیر سے لے آنا، کیونکہ وہ دونوں علی کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دفعہ اچھا بول وہ بات ختم ہے علی۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، محمد رسول اللہ ہے علی۔ سرکار مصطفیٰ کا فرمان ہے علی پہ پکے رہنا، زندگی دے کسے موڑ تے علی نو نہ چھوڑے، اس علی دی ولایت واسطے او بی بی پیدل ٹری ہے جے دیکھا تو صرف قرآن واقف ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، ساری رات بھی پڑھتے رہتے تو شان مصطفیٰ تو عشق ہے نا، پھر انشاءاللہ حاضریں ہوتی رہیں گی، یہیں سے بات آگے شروع کر لیں گے۔ لیکن آج جس کے انتظار میں ہم سارے بیٹھے ہیں وہ جعفر کا انتظار نہیں، چلو ہو سکتا ہے 2-4 لوگ کہیں کہ ہم جعفر ہمارا سب یار بھی بھائی یہ تو سن کے جانے، لیکن جڑی شام علی بیٹھی نا تو جدوں دی مجلس شروع ہوئی ہے ہون تک سے انتظار ہے، چاہے کدوں میرے دیر عباس کے ضرورت پڑھنے گے، کدوں میں زینب ہے کر کے انہوں دعا دے کے گھر جاؤں گی، تک تے گئے ہوگے ذرا شام بھی ہوگی بلکہ رات ہوگی۔ ماما بہنہ دیاں دے نال تشریف فرما، حسین دی ماں تواڈے ہمیشہ پردے سلامت رکھے، عزتاں سلامت رکھے، گھر آباد رکھے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، تواڈے 12ویں سرکار دا فرمان ہے، میں مسائب اپنی زبان میں پڑھدا تھا کہ ہر بندے دی ہے نکلے، پتہ نہیں میرا اپنا عشق بن گیا ہے، سمجھ نہیں آئی تک۔ سرکار قائم مولا دا فرمان ہے کہ جدوں تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہوئے نا، اپنے گھر ایک چھوٹا بڑا ذاکر بلا کے اس ذاکر نے آکھیا کر میرے دادے عباس نے مسائب پڑھے، پر میں جس گھر میں میرے دادے عباس نے غربت پڑی جائے میں قائم 12واں دن بلائے اتھے تشریف لے آج تو ہے ہی عباس مولا دے واسطے علم برآمد ہونا ہے، اتنی ہے کری جو 12واں ساری دعا قبول کر لو، تھوڑی جی ہے کر دیا جائے، زیادہ پڑھنا ہی نہیں۔ سرکار امیر المومنین دی شہادت تو بعد نہ قبلہ کوفہ روزانہ دا ایک فطرت اور عادت بن گئی جناب زینب عالیہ دی کہ بی بی نماز تو بعد مسلط اٹھ دیں، 18 ویران 17 بھائی ایک قطارج کھڑے ہوں گے، عباس وکھرا، اور جناب زینب کر دے کی 17 بھائیاں دی کنڈ دے پیچھے گزر دے سن، ہر بھائی دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے آدھے سن حسن تو جیویں، حسین تو جیویں، حنفیہ تو جیویں، اون تو جیویں، عمران تو جیویں، ہاشم تو جیویں، ہر بھائی نے دعا دے سن۔ اور ہے کرو یا نہ کرو تاری مرضی دی گل ہے، جدن عباس دے کول آندے سن بکھرا کھلوتا ہوندے، عباس دا چہرہ اپنے ہتھاں دے نال پکڑ کے بلند کر دے سن، صرف غازی دی داڑھی تے بوسہ دے کے نہ چپ کر کے ٹر جاندے سن۔ واہ 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 واہ، مل گئی یہ خیرات جہاں کو میرے بچے کو مل گئی خیرات، بزرگ ماتم کرانا کیا جب خیرات مل جائے تو انہیں سنبھال لینا ہے۔ عباس تا جیڑی تے بوسہ دے کے ریش جاتے چپ کر کے ٹر جانا۔ سرکار حسین نے ایک دن عباس مولا نے آکھیا حسین 17 بھائی جو اسی قطارج کھڑے ہو جاندے ہیں، تو بھی ساڈے نال ہی کھڑا ہو جا کر، ہاتھ بن کے آدھے تسی بھی راؤ، میری دعا دینا لیے میں او دا ویر نہیں میں او دا نوکر ہوں، میرے قطارج کھڑے ہوتے ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
میں اتنا سوچا نہیں جتنے تو خیرات بی بی عطا پہ فرمانے کافی دیر تو بعد روزانہ دا اسے گل تے ہے نکل گئی تے گل بڑھ جائے گی ورنہ بی بی خیرات عطا فرمان گے کیونکہ ہے دی مالک ہوئے میں دعا ہی کر سکتا بی بی کسے نو خالی نہ ٹوری بڑے عرصے تو بعد جدوں بی بی آئے نا تے ہر بھائی نو دعا دیں دے ہیں تے جدن عباس دے کول آ کے تے میں عباس دا چہرہ بلا تشبیح بلند کیتا نے غازی دی داڑھی تے بوسا دیتے نے تے چپ کر کے ٹورن لگن سیدان دا مان عالیہ دی نالائن تے ہاتھ رکھ لیں زمین تے ہاتھ بان کے رو کے آندے انہاں سارے نو جو دعا دیں دے ہو میں پاڑی کنیز دا پتورا بی بی کدی میں دعا نہیں جے دیتی میرے خیال ہے جڑا صدر الدین قزوینی نے لکھے نہیں اتنا رنی زندگی اچ نہیں آلیا جتنا اچھی ہے کیتی ہے جو کوفہ دی مسجد دیوارہ ہی نہ گیا بی بی علی غازی نہ پوچھے آتے چنگائی نہ خود رو نہ انہاں نو روا نہ مینوں روا بی بی پھر بھی میں اور پوچھ بیٹھا تے دسو صحیح بی بی علی جدن انہاں دے کول جانی ہے نا تے انہاں نو دعا دے کے آندے حسن تو جیویں حسین تو جیویں حنفیہ تو جیویں اون عمران تو جیویں ہاشم ہلال تو جیویں بی بی علی بعد جدن تیرے کول آ کے تے تینوں ویکھ لیا نا اپنے واسطے دعا کر دیا میرا اللہ میں اتنی جیواں جتنا عباس جیوے عباس تیرے بعد زینب دے جی کے کرنا ہی کیے جہاں ہاتھ لگا دے ایک دفعہ سر سے مار رہا ہوتا کہ علم برامت ہو جائے ہو جڑے تھک گئے ہوتا وہ راضی دی بہن ہمیشہ ہے جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا میرے بزرگ مجید جی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بیماران مولا صحت عطا فرمانا بچے بزرگ بہنا جو منگنا ہے وہ حاضر صدقے لے کے جاؤ اور ایک گل یاد رکھنا بار بار ہاتھ پہ بندہ جو ماتمی دا دل نرم ہوتا ہے معافی بے منگتا تواڈے تو لمبا بھی نہیں پڑھنا 2:17 پڑھنے آنے پر ہائے تے ہو گئی ہے غازی دی قسم ہو گئی ہے جس مظلوم دی غربت پڑھو نا میرے جوانوں حسین تو لے کے مولا علی اصغر تک مجلس سے بیٹھے ہوں جناب سیدہ محمد دی تھی حسین دی ماں حسین دی غربت بھی پڑھو تے ایک ہاتھ نال ماتم کر دی ہائے کری تو اچھی کری ورنہ خیر ہے یار لیکن ددن ذاکر عالم خطیب عباس دی مظلومیت پڑھے نا پھر حسین دی ماں دو ہاتھ نال ماتم جتھے بطول نو پاسے دے درد بھول جاندے تو بھی ایک دفعہ ہائے کر دے تاکہ جڑی پردے چ بیٹھی آئی تے ہے واسطے اللہ دی کائنات وچ میں جڑا جملہ 36 کتاباں مصائب دے پڑھے میں میرے حسین دی قبر دی قسم ہے ایک دفعہ اگر جڑے جوان بیٹھو سر تے ہاتھ مارو تے میں جملہ آکھا 36 کتابیں وچ لکھا ہویا ہے کربلا دے جتنے شہید ہیں نا انہیں جو سب تو بڑا قد عباس دا تے سب تو چھوٹی قبر ہے عباس دا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جدن سال دی قید نبھا کے جناب زینب عالیہ کربلا تشریف لین نہ ماتمیوں سجاد دے بازو پکڑ کے آندی میں کسے دی قبر تے پہلے نہیں جانا میں نے سب تو پہلے عباس دی قبر تے لے جا اللہ کرے بی بی یا جعفر مر جائے یہ جوان سر تے ہاتھ مار لمن گل جو بڑی اوکھی ہو گئی ہے جدن عباس دی قبر تے سجاد پھپھی نو لے کے آئے نا جیڑی زینب چپ کر کے سال گزار رہی ہے اتنا ماتم کیتا ہے کہ جناب زینب دے ہاتھ پکڑیں جناب سجاد پھپھی دی سر دے بوسا دے کے آدھن کیڑی غربت یاد آ گئی ہے ماتم کر کے آدھی میرے عباس دی قبر 6 مہینے دے بچے جتنی کیوں ہے سجاد ماتم کر کے آدھے اماں جتنا میں نے لبے ہے میں اتنا دفنا ہے جڑا پہنچ گیا ہے انہوں زینب دی چادر دا واسطہ ایک دفعہ سر سے ہاتھ مار لے جڑا تھک گیا اور بی بی انہوں ہے دی خیرات تھا اللہ با سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راضی دی علم دی قسم ہے جڑا برآمد ہونے میں توڑے روحان واسطے جھوٹ نہیں پہ بولتا ممبر تے جھوٹ بولے نہیں جانا جھوٹ بندہ اپنے گھر بولے تو اللہ لعنت کر دے میں عباس دی غربت کی میں جھوٹ بولا گا اے جڑے اسی ذاکر میں ماتم کرا تو تھک گیا ہوں جڑے ذاکر اسی پڑھ دے نا حسین عباس دی لاش تے گیا کہ عباس آکھے مولا میری لاش خیمے نہ لے جاؤ چونکہ میرے معصوم سکینہ تو شرم آؤ دیئے اے میرے ماتمیوں تو اڈے در تو پڑھ دے کہ ماتمی برداشت نہیں کر دے اجھے دل کری کہ ہے کری ورنہ نہ کری پتہ کیوں نہیں لائے کہ آیا حسین پوری کربلا حسین نو عباس لبے آئی
بڑی کوشش کی تھی اکبر دے بابے میں کتھے عباس نظر آ جاوے جدن عباس زین تو لکھا ہے نا کوئی ہاتھ خالی نہ رہ جاوے جڑے غازی دے نوکر بیٹھے جڑے جوان بیٹھے جوانی دی طاقت اکٹھی کر لے شام دا ٹائم ہے علی دی دھی نو مکان دے لویے پتہ نہیں کل رویے نہ رویے اج تے رو لویے غازی دی غربت حوصلہ 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 چونکہ اس علم اس چادر دے جڑی معصومہ دی ذریعے تے مس ہوئی رہی ہے پتہ نہیں سکینہ اور عباس دے کٹ کیسے اللہ اکبر علی دی غربت دی قسم ہے حسین دی عزت دی قسم ہے بیٹے کر دیو سیدہ توڑے ترازی ہے جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو ماما بہنہ توڑے اندر بیٹھی عباس دی غریب بہن اتنے کوئی میرا بہنہ توڑا غیر نہیں سارے سب توڑے اپنے نے اتنی ہے کرنا جو بی بی ہے تھی راضی ہو جاوے میں جملے دے قریب آ گیا یار سکینہ نے مشک پوائی عباس نے خود پایا ساری شہادت نہیں پڑھنی زیرہ پائی ہتھے تلوار چاچے دی انگل پکڑ کے نا بابے دے سامنے لے آئیں جناب معصومہ سر تو پیرہ تک حسین نے عباس نے بلا تشبیح وکھے ویک کے حسین پوچھے کدھر تیار ہیں غازی آدھے مولا پانی لائیں حسین آدھے پانی لینے بندہ انج جاندے جڑے کیا باتیں پہنچ بھی گئے ہاتھ بان کے ام البنین دا چاہنا دے مولا حکم کرو فرمائے دے عباس خود اتار عباس خود اتارے حسین فرمائے دے زرہ کھول عباس زرہ کھولیے جیڑا حسین اکبر دی لاش تے نہیں نہ رویا حسین ابان اور اپنی چہرہ چھپا کے آنے غازی جے ناراض نہ ہوئے تے تلوار بھی رکھ جا جیڑے پہنچ گئے ہو تو انہوں حسین دی بہن خیرات عطا فرما دے تلوار رکھن تو حکم آیا ان جائیے جناب زینب جی نے جھک دو پانی آنے گا جس طرح پہاڑ تو پانی آنے حسین نو ایک آن دیئے بیگانی ماں دا پتر ہے نا تا میرے عباس نو بغیر تلوار تو میدان پہ بھیجنے جیڑے پہنچ گئے وہ شرما کے ہے نہ کہ رہے اکبر دا بابا رو کے آنے زینب تو ناراض نہ ہو عباس اپنی تلوار بھی لے جائے میری تلوار بھی لے جا لیکن غازی یاد رکھی جتنا تو شامیاں نو مارنا ہے انہا اتنا میری بہن زینب نو مارنا ہے عباس تیرے بدلے میری بہنہ نے 72 بزارج دینے ہے کردہ میری گل مکری علم برآمد ہونا لئی کہ ہاتھ آزاد ہے تے طاقت کے ٹھیکار کے ایک دفعہ سجدے جماعت عباس گھوڑے تے بیٹھ کے میدان گئے اور اٹھ کے مار بینو یا سارے وقت دعا کرو کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا جوان ہوئے تو سر تے ہاتھ نہ مارے یار 4 سال دے بچے نو ماں بھی مارے تو بچہ کردہ کیے ماں بھی آگے ہاتھ کرتا جڑے نہیں پہنچے میں نے معافی دے دے علم ہے تو سامنے لایا نا ماں بچے دے کے بھی ہاتھ کر دے گا اے جدر باز ہوا تو بغیر عباس زی